السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں میرے بھائی دوست احباب اور جو بہنیں ہیں بزرگ ہیں، سب کو میرا بہت بہت السلام علیکم۔ آئی ہوپ سب لوگ جو ہیں تو کافی خوش ہوں گے، جنہوں نے اپلائی کر لیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ پاک ان کے پہ وسیلہ فرما دیں۔ پیسہ اور یہ سب چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتے میرے بھائی بہنوں۔ سب سے زیادہ جو معنی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، مطلب کتنا پیشن ہے، کتنا آپ کے اندر تڑپ ہے، محبت ہے، اور اللہ سے دعائیں آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ دعائیں تو اتنی زیادہ جو ہے تو آپ کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو ہے آج کی اپڈیٹ کیا ہے، بیسیکلی جو ہے بہت سارے میرے بھائی جو تھے ان کے میسیجز آئے تھے مجھے فون پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کومنٹس میں، ان سب کے لیے میں اپڈیٹ لایا ہوں کہ مطلب لوگ پوچھ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کتنی اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی اپلیکیشنز جو ہیں 70 سال کے اوپر والے جو لوگ ہیں جو بغیر قرآن اندازی کے سلیکٹ ہوں گی، کتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے 3 سال سے اپلائی کیا تھا اور وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے تو ان کی بغیر قرآن اندازی کی سلیکشن تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، اور میں جو ہے چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں۔ پوچھا بھی آگے سے میں نے کہ کیا چیز ہے اس کے متعلق، تو مجھے آگے پتہ چلا کہ ابھی دیکھیں کل تک ہمارے پاس آخری تاریخ تھی، اب 2 سے 3 دن جو ہیں، درمیان میں 4 دن ہے نا ٹوٹل، جس میں 2 دن جو ہے بینک والے لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں بینک والے ابھی جس نے درخواستیں جمع کروائی ہیں بینک ڈرافٹ سے، چیک سے، جب وہ چیزیں کلیئرنس ہوتی ہے، پھر جو ہے تو بینک والے جو ہوتے ہیں، ہر بینک والے وہ اپنی طرف سے ساری کلیئرنس کر کے بھیجیں گی کتنی اپلیکیشنز ان کی جنرل کیٹیگری کے انڈر آتی ہیں، کتنی کیٹیگریز اوورسیز والی ہیں، سب اس طرح نا یہ کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حج منسٹری کو جاتی ہیں، پھر حج منسٹری جو ہے اس پہ ایک رپورٹ جنریٹ کرتی ہے۔ میں نے جمیل الرحمان صاحب جو ہے ان کے جو ہے ایک دوست ہیں، ان سے رابطہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں نا لیٹسٹ جو ہے اپڈیٹ جو ہے اگر جیسے ہی آئے تو پتہ چلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک رپورٹ جنریٹ جیسے ہی ہوگی اور مجھ تک جیسے پہنچے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اسی وقت جتنا جلدی ہو سکے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ سو یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، اور جو ہے میری طرف سے مطلب جتنی مجھ سے خدمت ہو سک رہی ہے میں کر پا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، اور باقی چیز بہت سارے میرے دوست احباب ہیں ان کو نہیں پتہ کہ چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں، مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا، میں آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ سے میں خود بھی چیزیں پتہ کر رہا ہوں الحمدللہ، اور جو ہے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اس کے متعلق میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کمپیوٹرائز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے قرآن اندازی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنی قرآن اندازی ہوگی یہ ڈبوں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جو ڈبوں میں جو ہے وہ پرچیاں ڈال کے اور اس طرح، یہ کبھی بھی اس طرح بھی قرآن اندازی نہیں ہوتی۔ جو ہے قرآن اندازی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، یہ کمپیوٹرائز قرآن اندازی جب شروع ہوگی تو سب سے پہلے مختلف کوٹا الگ کیا جائے گا، یعنی 3 سال سے ناکام لوگ ان کو الگ سے کر دیا جائے گا، اوورسیز یا 70 سال والے جو غیر مطلب وغیرہ ہیں نا لوگ، اور ان کے جو ہیلپرز اور وہ لوگ ہیں وہ الگ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ان کے ساتھ جو بچ جائیں گے نا سارے ہمارے پاس جو دوسرے کوٹا ہے، جیسے ای او بی آئی والے 500 لوگ جو تھے ان کا کوٹا ہے وہ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب الگ ہو جائیں گی نا تو پھر ہمارے پاس جو بچیں گی درخواستیں، جس کے مطابق ابھی تک لگ اس طرح ہے کہ 88,000 یا 86,000 جو ہیں درخواستیں بچ جائیں گی، مطلب جو کوٹا ہے ٹوٹل، تو اس پہ قرآن اندازی جنرل کیٹیگری میں قرآن اندازی ہوگی۔ اور جنرل کیٹیگری کی قرآن اندازی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی ڈبہ نہیں ہوتا جس میں سارے نام ڈال دیے جائیں یا کچھ، یہ سارا بہت پرانے طریقے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر قرآن اندازی کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے، پروگرامرز لوگ یا سافٹ ویئر انجینئرز لوگ اس کو جانتے ہیں، جس کو رینڈملی چیزیں سلیکٹ کرنے کا فنکشن ہوتا ہے۔ جس طرح ہم آنکھیں بند کرتے ہیں نا اور چیزیں پرچیاں پڑی ہوتی تھی، ایک پرچی اٹھا لو، ٹھیک ہے، تو اس قسم کے فنکشن ہوتا ہے، اس کو رینڈم کہتے ہیں نا، رینڈمائز، تو وہ فنکشن یوز کیا جاتا ہے جس میں ساری جو ہیں درخواستیں سلیکٹ کی جاتی ہیں، مطلب کہ اس میں وہ کمپیوٹرائز خود ہی پورے گروپ، مطلب گروپ وائز چیک کرتا ہے، ایک بندے کی قرآن اندازی نہیں ہوتی، وہ گروپ کی قرآن اندازی ہوتی ہے، جو گروپ لیڈر ہے اس کا نام نکل آتا ہے، تو جب جتنے بھی اس کے بندے ہیں، جیسے 14 بندوں کا ایک گروپ ہے تو 14 درخواستیں بس سلیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے دوسرا گروپ اس کا ایک بندے کا گروپ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک بندے کا گروپ اس کا سلیکٹ ہو گیا تو 15 درخواستیں ہو گئی، تو اس طرح ہوتے ہوتے یہ 86 یا 88,000 جتنی بھی درخواستیں ہوں گی کمپیوٹر کے اندر موجود، وہ ساری سلیکٹ ہوتی جائیں گی اور وہ لوگ باہر ہوتے رہیں گے قرآن اندازی سے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں جیسے ہی یہ ساری تعداد پوری ہو جاتی ہے 88,000 86,000 تو قرآن اندازی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے
کیک اور اندازی کرنے کا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے میرے بھائی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا. تو آئی ہوپ سو کہ میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو ڈیفائن کر دی ہیں. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر موجود ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، +923459647789. اور جو ہے ضروری نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ میسیجز کریں، آپ سب سے زیادہ اس ویڈیو کو پہلے تو لائک کریں. اگر آپ کو پسند آئی ہے نا تو سب سے پہلے جو نیچے لائک کا بٹن ہے نا، یہ اس طرح تھمز اپ کا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب انگوٹھا سا بنا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ لوگ تھمز اپ کریں کہ لائک ہو جائے ویڈیو، کہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے آپ لوگ پسند تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تو آپ لوگ جو ہے شیئر کریں اپنے نیٹ ورکس میں. بہت سارے مطلب آپ کا واٹس ایپ ہوگا، نیچے شیئر کا بٹن ہوتا ہے تو آپ اس میں کلک کریں تو واٹس ایپ آ جاتا ہے، فیس بک آ جاتا ہے، انسٹاگرام، جہاں جہاں پہ ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ رسائی پہنچے. اور ان لوگوں کی جتنی بھی ہے نا وہ جو دماغوں میں بنا ہوا ہے کہ یار کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا ہے کیا نہیں ہے، ان سب تک پہنچ جائے. اور جو ہے اس طرح اور سبسکرائب بھی کر لیں. اور ہاں، ایک چیز اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کے میسیجز یہ آئے تھے کہ قرآن کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری سلیکشن ہو گئی ہے. تو جمعرات کے دن جو ہے تو آپ لوگ سب جو ہے بس زیادہ دعائیں کریں. میرا تو اپنا ارادہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس دن جمعرات کے دن جو ہے میرا پلان بن رہا ہے کہ میں خود روزہ رکھوں، کہ جب میری جو ہے درخواست کی قرآن اندازی ہو رہی ہو تو میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس میں اور بھی برکات ہوتی ہیں، تو نمازوں کے بھی معاملات. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اسی دن صدقہ وغیرہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، اس سے پہلے بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک جو آپ کی حاضری قبول فرمائے. تو یہ سارے معاملات ہیں، آپ کرتے جائیں. اور دوسرا، جس کی سلیکشن ہو جائے گی تو ان کو میسیجز بھی ریسیو ہو جائیں گے سلیکشن کے، اور جن کی سلیکشن نہیں ہوگی ان کو بھی میسیج ریسیو ہو جائیں گے. جن کی سلیکشن ہو جائے گی تو ان کو کچھ دنوں بعد ایک لیٹر بھی جو ہے منسٹری کی طرف سے، گھر جو آپ کا ایڈریس آپ نے دیا ہوا ہوگا اس پہ اپلیکیشن کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو نا اس پہ ریسیو بھی ہو جائے گا ایک لیٹر. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں. اچھا، تو آخر میں بس میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اب جتنے لوگوں نے جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں میری حوصلہ افزائی کے لیے. اور اگر جو ہے آپ لوگ جو ہے میسیج کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ٹھیک ہے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں، +923459647789. ٹھیک ہے، اور جو ہے بالکل رائٹ سائڈ پہ آپ کو جو ہے ایک سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، تو اس پہ جو ہے کلک کر کے ڈائریکٹلی بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور جو ہے ایک اور چیز بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ پریس کرتے ہیں تو میری جتنی بھی اگلی ویڈیوز آئیں گی تو وہ آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آتا رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں بیل والے آئیکن پہ، اور جو ہے ساتھ میں اس پہ کلک کر دیں. جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک اور آ جاتے ہیں پرسنلائز آل نوٹیفیکیشنس. اس میں آپ جو ہے تو آل نوٹیفیکیشن کریں گے تو آپ کو ہر اس پہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.